بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جو چیز آپ کے لیے لایا ہوں وہ ماں کے ساتھ منسوب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کس سے نیکی کروں؟ تو رسول نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ، پھر کس سے کروں؟ رسول نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ کہا اپنی والدہ سے، پھر کہا اپنے باپ سے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ماں کے لیے کہا، 1 بار باپ کے لیے۔ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو روایت کے جملے ہیں، ملائکہ اولاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تم پر رحم کرتے تھے تمہاری ماں کی وجہ سے۔ ایک دن جناب موسیٰ کوہ طور پر چڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر سے پاؤں ٹکرایا اور خون بہنے شروع ہوا۔ وہ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، کیونکہ اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو تمہارے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ جب بھی تم باہر نکلتے تھے تیری والدہ تیرے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ تو دوستو، یاد رہے سریع الاستجابہ جس دعا کو کہا گیا ہے، یعنی وہ دعا جو جلدی قبول ہو، وہ ماں کی اپنے اولاد کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ اس لیے مقتل میں یہ جملے موجود ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں گئے اور ایک ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے، میرے مولا نے چاہا کہ اس ظالم کے ہاتھوں میرے شہزادے کی شہادت نہ ہو، تو اس خیمے میں آئے جہاں پہ سیدہ لیلا بیٹھی ہوئی تھی، اور فرمایا، اے اکبر کی ماں، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے جلدی قبول ہوتی ہے، تو اکبر کے لیے دعا مانگ کہ اس ظالم کے ہاتھوں اکبر کی شہادت نہ ہو۔ روایت کے جملے ہیں، مقتل گواہ ہے، ابھی جملے ختم نہیں ہوئے تھے، اکبر دہلیز خیمے پر نظر آیا۔ تو عزیزوں، ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص باقر العلوم کے پاس آیا، مولا، میری ماں معذور ہے، اس فالج کا اثر ہے اور وہ خود چل نہیں سکتی۔ میں یمن سے مکہ تک اسے اپنے کاندھوں پر سوار کروا کے لایا اور تمام ارکان حج کو ادا کروایا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو باقر العلوم امام نے فرمایا، اے شخص، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جب تو کروٹ بدلتا تھا، اس ایک کروٹ بدلنے کا برابر بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ دوستو، یہ ماں کے حقوق ہیں۔ تو اب جس کی ماں زندہ ہے، اللہ ان کو اور زندگی دراز عطا فرمائے، لیکن اگر جن کی ماں انتقال کر گئی ہے تو اب ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ روایات کے جملے ہیں، ہر شب جمعہ والدین کی روح آیا کرتی ہے اور بچوں کے پاس کہ بتاؤ میرے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ روایت کے جملے ہیں کہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے جس میں ایک اللہ نے پیکیج دیا ہے ایسی اولاد کو کہ اپنے ماں کے لیے 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں۔ اور عمل بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ 1000 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ یہ کہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کے بعد، نماز صبح کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد 200 مرتبہ اس ذکر کو کہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اور اس عشاء کے نماز کے بعد جب یہ 200 مرتبہ کر لے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے کہ میرے اللہ، اے میرے کریم اللہ، اس ذکر کا ثواب میری ماں کی روح کو ایصال فرما۔ لیکن یاد رہے دوستو، یہ ضرور زندہ ہو یا انتقال ہو گیا ہو، دونوں کے روح کے ایصال کے لیے یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔